الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان و کرم ہے کہ رب دو جہاں نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان و شکر ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور 2 حدیث بیان کی ہے. مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، صرف چند باتیں بتانی ہیں اور اپنی بات کو ختم کر دینا ہے. آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، تم اپنی زندگی کو انہی کے مطابق گزارو. اور حدیث جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول سے، اپنے والدین سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کر لے. حاضرین محترم، 6 صدی عیسوی کے اندر عالم انسانیت سسک رہی تھی اور گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا. ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل چکی ہے، حیوانیت داخل ہو چکی ہے. بھائی اپنی بہن کے حقوقوں کو پامال کر چکا تھا، اولاد اپنی والدین کی نافرمان بن چکی تھی. الغرض یہ کہ زنا عام ہو چکا تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی اور جوا سٹا بالکل عام ہو چکا تھا. اور ان حالات کے اندر اگر کسی گھر کے اندر کوئی بیٹی جنم لے لیتی تھی تو اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس گھر کو معیوب نگاہ سے سمجھا جاتا تھا. جو ظلم اس زمین پر ہو سکتے تھے وہ تمام ظلم ہو رہے تھے. جھوٹ عام ہو چکا تھا، زنا کاری عام ہو چکی تھی، حرام کاری عام ہو چکی تھی. زمین یہ دعائیں کر رہی تھی: اے مولا بھیج کسی ایسے انسان کو جو ان تمام گناہوں کو دور کر دے، جو یہ ظلم اس زمین پر ہو رہا ہے. اے مولا بھیج کسی
ایسے انسان کو جو یہ تمام ظلم کو دور کر دے اور انسانوں کو تاریکی سے نکال دے، اندھیرے سے نکال دے۔ فوراً رب کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا کے اندر فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں یہ اس وقت کی بات کی ہیں جس وقت تک میرے اور آپ کے آقا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا کا حال یہ تھا، آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو انسانیت ملی، آپ نے لوگوں کو انسانیت کا سبق سنایا۔ آپ کے آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اولاد کا والدین کے اوپر کیا حق ہے، والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے۔ شراب ہمارے لیے حرام ہو چکی ہے، زنا ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ رب خود کہتا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ وہ برا راستہ ہے اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، اب کوئی اللہ کا پیغمبر اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریب کار ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا ہم آپ علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے حدیث بیان کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایمان والا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اللہ کے رسول سے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور کتنا ہم نے آج اپنی زندگی کو غیروں کے مطابق گزار رکھا ہے، جبکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس قوم کو اسی قوم کے اندر سے اٹھائے گا۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی، انہوں نے کتنا اللہ کے رسول سے عشق کیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابھی ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز نہیں کیا تھا، ابھی بچپنا ہے، ان کے بچپنے کی حالت میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابو محذورہ کو جب اللہ کے رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے جب ان کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ بچپن میں تھے، حضرت ابو محذورہ کو اللہ کے رسول کے دست مبارک کی برکت سے ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ابو محذورہ بچپنے سے اپنی جوانی کی طرف چلتے ہیں، اپنی جوانی اسی طرح گزار دیتے ہیں، لیکن ابو محذورہ نے اپنے سر کے اوپر سے بال نہیں کٹائے۔ کسی نے کہا اے ابو محذورہ تم اپنے بال کیوں نہیں کٹاتے ہو؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں، جب میرا بچپنا تھا میرے سر پر اللہ کے رسول کا دست مبارک رکھا ہوا ہے اور میرے بالوں سے اللہ کے رسول کا دست مبارک ملا ہوا ہے، اور میں ان بالوں کو کیسے کٹا دوں کہ جس
کے اوپر اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک رکھ دیا ہو۔ عزیزان محترم، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے زبان سے اتر کر ہمارے دلوں میں بھی کسی بات کا اثر ہے۔ ابو محصورہ تو بچپن سے جوانی کی طرف چلتے ہیں لیکن بال نہیں کٹائے۔ آج ہمارے احوال کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے مطابق اپنی کتنی زندگی گزارتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ اور اس سے بھی آپ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، اے عمر فاروق، ابھی تو مومن پکا نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات سنی کہ میں تو اللہ کے رسول سے اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تو اللہ کے رسول سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں تو دنیا کے تمام انسانوں سے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی ذات کے اندر میں اپنی جان کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق، اب تم پکے مومن ہو گئے ہو، لیکن آج میرے عزیز دوستوں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قول کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ ہے یا نہیں، ہمارے فعل کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ ہے یا نہیں۔ یہ آج ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان یہ شکوے شکایت کرتا پھرتا ہے، نہ جانے ہماری عزتیں کہاں چلی گئی، آج ہم کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ارے نوجوانوں، تم اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر عزتیں تلاش کرتے ہو تو تمہیں عزتیں کہاں سے مل جائیں گی؟ اگر تم عزت چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی مقام اس دنیا کے اندر بھی ہو جائے اور کل قیامت کے دن بھی ہمارا کوئی مقام ہو جائے، تو میرے عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کے ہر ایک طریقے سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول کے ہر قول سے، اللہ کے رسول کے ہر فعل سے محبت کرنی پڑے گی۔ اس وقت پھر ہم جا کے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر اسی طرح میں اور آپ اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں اور یہ شکوے شکایت کرتے پھرتے ہیں، نہ جانے ہماری عزتیں کہاں چلی گئی، تو اس طرح شکوے شکایت کرنے سے مجھے اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے میرے عزیزان محترم، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنے ہر قول و فعل کو بدلیں، ہر چیز کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر کس طرح آتے تھے، اللہ کے رسول بازار کے اندر کس طرح جاتے تھے، اللہ کے رسول اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا معاملات کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے کیسے اخلاق تھے، آپ کا کیسا حسن اخلاق آپ نے پیش کیا۔ اگر اس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آج اس دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو میرے عزیز دوستو، ہمیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم
اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے حضرات صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی، کیسا انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو پسند کیا، ایک ایک قول کو پسند کیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فاتح ایران ہیں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نے ان کو مذاکرات کے لیے بلایا اور یہ کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا جب یہ کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس پہنچے تو ان کے لیے کسریٰ کے بادشاہ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرایا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول کی ادا کو کس طرح پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ادا اور ایک سنت اللہ کے رسول سے یہ سیکھی تھی کہ جب بھی کھانا کھایا جائے دسترخوان بچھا کر کے کھایا جائے، اور اگر کوئی لقمہ دسترخوان کے اوپر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا جائے، اور اگر اس پر کوئی مٹی وغیرہ لگ جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کسریٰ کے بادشاہ کے یہاں ہیں، دسترخوان ان کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان نے اچھی اچھی نعمتیں دسترخوان پر رکھی ان کے اعزاز و اکرام کے لیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گرا، چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنت سیکھی تھی کہ جب کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب وہ لقمہ گرا تو انہوں نے اس لقمے کو اٹھانا چاہا، فوراً ان کی برابر میں جو ساتھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، اے حذیفہ، آج تم کو معلوم نہیں ہے تم کہاں آئے ہوئے ہو، تم کسریٰ کے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید اس انسان کو ایسی نعمتیں آج پہلی بار مسلم ہو رہی ہیں، اس طرح کے دسترخوان اس انسان نے شاید آج پہلی بار دیکھے ہیں۔ اے حذیفہ، اس طرح لقمہ مت اٹھاؤ، یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، یہ رئیس لوگ ہیں، یہ رئیسوں کا دسترخوان ہے، یہ تمہارا مذاق بنائیں گے۔ مسلمانوں سنو، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، ان کا جواب یہ تھا، یہ کہیں کے بھی بادشاہ ہو، یہ امیر ہو، یہ رئیس ہو، مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو محبت صرف اللہ کے رسول سے ہے، یہ میرا مذاق بنا لیں یا یہ کچھ بھی سوچ لیں۔ اور کہا کہ آترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ حاضرین محترم، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بیماری یہ بھی پھیل چکی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے، اس بات پر نگاہ مت ڈالو، یہ دیکھو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کوئی جواب دینا ہے، اللہ معلوم کرے گا، اے انسان، میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ اے انسان، میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، تو نے اس کو کہاں خرچ کی؟ میں نے تجھ کو نعمتیں دی تھی، تو نے اس کو کس طرح خرچ کی؟ اور آج میں اور آپ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کتنے بڑے رئیس و بادشاہ
کے دسترخوان کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنا دے، اور ہر ادا ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا سہیل صاحب، ان کے وعد آ رہے ہیں حضرت مولانا محمد صادق صاحب۔